خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. یہ مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے آخری لمحات ہیں. یہ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے. یہ ہمارا سرپرائز راؤنڈ ہے. یہ معمول سے ہٹ کر ہے کیونکہ یہ مقابلہ ظاہر ہے یہ ایپیسوڈ معمول سے ہٹ کر ہے. تو اس راؤنڈ میں کیا ہے صاحب؟ اس راؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت تقریباً 10 پرچیاں ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں. اب ان 10 پرچیوں میں کیا ہے؟ ان 10 پرچیوں میں یا تو کسی کلام کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے, کسی بھی کلام کا, مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے فار ایگزامپل, اور یا پھر کسی نعت خواں یا کسی شاعر کا نام لکھا ہوا ہے. اب ہوگا یہ کہ میں جج صاحبان کے پاس جاؤں گا ایک ایک کر کے, اور مثال کے طور پہ میں سلمان بھائی سے کہوں گا کہ وہ ارسلان کے لیے کوئی ایک پرچی نکالیں. جو بھی پرچی نکالیں گے سلمان صاحب ارسلان کے لیے, اس میں اگر کسی کوئی کلام لکھا ہوا ہوگا, مثلا ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, تو وہ کلام سنائیں گے. اور اس کے بجائے اگر وہاں پر کسی نعت خواں کا نام لکھا ہوگا, مثلا لکھا ہوگا صدیق اسماعیل, تو صدیق اسماعیل صاحب کا کوئی کلام سنائیں گے وہ. اور یا کسی شاعر کا نام لکھا ہوگا, اعظم چشتی لکھا ہوگا, تو وہ اعظم چشتی صاحب کا کوئی لکھا ہوا کلام سنائیں گے. یہ 3 ممکنات ہیں ان 10 پرچیوں میں. یہ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, گھبرانا تو نہیں آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. جناب علی, تو میں کرنے لگا اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز, اور وہ اس طریقے سے کہ یہاں سلمان صاحب بیٹھے ہیں. میں پہلے سلمان صاحب کے پاس جاؤں گا, وہ ارسلان کریمی صاحب کے لیے کوئی ایک پرچی نکالیں گے. اس پرچی پہ کسی, جس طرح میں نے بتایا کلام ہوگا تو کلام سنائیں گے, ورنہ شاعر یا نعت خواں کا نام ہوگا تو ان کا کلام سنائیں گے. یہ ہمارا ہے سرپرائز راؤنڈ مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے فائنل کا. یہ میں نے آپ کے سامنے ساری پرچیاں رکھ دی. کوئی بھی ایک پرچی اٹھا لیجیے سلمان بھائی, اور ارسلان کریمی آپ سنیے, بتائیے کہ کیا لکھا ہے. مائک پہ بتائیے گا سلمان بھائی. جناب قاری زبید رسول. قاری زبید رسول رحمت اللہ صاحب تعالیٰ. کا کوئی کلام سنائیں گے ارسلان کریمی صاحب. یہ ہم نے ارسلان صاحب کو ابھی بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے قاری زبید رسول صاحب کا کوئی کلام سنا. جناب بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں, تیری گل چیتا خوشبو ہے دو عالم میں, تیری گل چیتا کس منہ سے بیان ہو, تیرے اوصاف حمیدہ. یوں دور ہوں طائب حریم نبوی سے, یوں دور ہوں طائب حریم نبوی سے, صحرا
خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیتا بتائیں سلمان صاحب. جی ماشاءاللہ قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتہائی خوبصورت پڑھا ہوا اور مشہور زمانہ کلام ارسلان نے بڑا اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی آواز میں سوز پیدا کرے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. قاری صاحب. بڑا خوبصورت کلام آپ نے یہ پڑھا ہے اور مجھے تو ویسے بھی بہت پسند ہے یہ کلام. اور حفیظ طائب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے پڑھا بھی خوب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکھنے والا بھی اور پڑھنے والا صحیح. دونوں ہی آج ہمارے موجود نہیں ہیں. ہاں. اللہ درجات بلند اللہ فرمائے. ان کے درجات کو بلند فرمائے. قاری زبید رسول بڑے دھیمے انداز میں پڑھا کرتے تھے، ہاں ہاں. بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، اچھا. اور محفل پر ایک ایسی کیفیت طائب کرتے تھے. انہوں نے اس کو خوب نبھایا ہے ماشاءاللہ. اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بہت بلند فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. جناب قاری ویسر قاسمی صاحب، یہ کچھ پرچیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی پرچی اٹھا لیجیے. ارسلان یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے ارسلان غوری جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. کھلا دیے، یعنی کلام آ گیا ان کو. ٹھیک. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے قریب واہ. سے گر قطرہ کسی نے مانگا، شاباش، بہت اچھا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ہاں جی سلمان صاحب. جی بہت اچھا، اور بڑی اچھی آواز، بڑا اچھا انداز. اور مصطفیٰ نے در بے بہا دیے، دربے نہیں ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، کلیئر اس کو کرنا ہے. مصطفیٰ نے در بے بہا دیے ہیں. شاباش، بہت اچھا. بڑھ
मेरे हबीब से गर कतरा किसी ने मांगा है ना वो। हाँ, वो अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, दुर बेबहा हाँ दुर्बे, जैसे दुर्बे का लफ्ज है सर। दुर दुर बेबहा दिए। बेबहा दिए। दूर एक पत्थर है, वो पत्थर है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, इसको जरा सा समझ लेना, है ना। दुर बेबहा नहीं है, दुर बेबहा दिए है, दुर बेबहा दिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन रचा के पढ़ा है। सही। हाँ जरा, आप मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फाइनल है, ये हाँ, जाहिर है वो तो। जाहिर है, लेकिन बड़ी अकीदत से पढ़ा है, बड़ी अकीदत से अपना टास्क पूरा किया। हाँ है। टास्क अपना पूरा किया, जो हाँ बिल्कुल। जिम्मेदारी थी वो पूरी की। कारी साहब? माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, और अच्छी तरह से मतलब कोशिश की इन्होंने अच्छा पढ़ने की इसको, और पढ़ा भी अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सो आज के इस मुकाबले के, बल्कि इस साल के मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न के हम आखिरी सना खां यानी आखिरी नात सुनते हैं हम किसी सना खां की जानिब से, और वो किसने पढ़नी है तारिक मसूद साहब ने। कौन सी पढ़नी है ये सिद्दीक इस्माइल साहब बताएंगे, क्योंकि उनके आगे कुछ पर्चियाँ रखी हुई हैं। कोई एक पर्ची सिद्दीक भाई उठा लेंगे और वो पर्ची खोल के पढ़ देंगे, ताकि ज़रा मालूम हो जाए कि ये किसके हिस्से में ये आती है पर्ची। ये आपकी जनाब सिद्दीक भाई, ये आप। ए मेरी निगाहों में, अब मेरी अब मेरी निगाहों में, हाँ जी। खालिद महमूद साहब का कलाम। जनाब। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं, तमाशा नहीं कोई, सरकार का अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। माशाल्लाह। जी सिद्दीक भाई। ये नात बहुत अरसा पहले मैंने पढ़ी थी पाकिस्तान टेलीविज़न पर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बड़े जम के पढ़ी है। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, आपने पढ़ा वैसा नहीं कोई, लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और बगैर तैयारी के पढ़ लेना ये बड़ी बात है। तो आपने अच्छा पढ़ा इसको, माशाअल्लाह।
सर इस राउंड में इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़े जम के पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, और बड़ी डूब के पढ़ा है, बड़े अच्छे तरह माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह। जी तारिक मसूद, आप मुकम्मल नात खान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सरप्राइज़ राउंड था और अचानक से इस तरह से एक नई नात को पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा इम्प्रोवाइज़ भी किया और सुर का तासुर भी दिया और बड़ा अच्छा पढ़ा। पढ़ लें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। तारिक मसूद साहब भी अपना कलाम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के तमाम सना खां हज़रात जो फाइनलिस्ट थे तमाम के तमाम, वो सारे राउंड्स के मराहिल तय कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, दुआ करनी है, इंतज़ार करना है। अब जो होना है वो जो सामने जज साहिबान ने करना है, जो कुछ करना है। सो इस मरहले पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के आखिरी राउंड के साथ, जिसमें इंशाअल्लाह इनामात, असनाद, तहाइफ और सबसे बढ़कर नतीजा मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 का इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद आते हैं। आमदेद कहते हैं आपको आखिरी सेगमेंट मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 का। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सफ़र में हमारे साथ रहने का। अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं मरतबा मुझे सादत नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वां सीज़न अब अपने अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह ताला का लाख करम, लाख शुक्र कि उसने हम सब को इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बनने की एक बार फिर तौफीक अता फरमाई। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो किसी ना किसी अंदाज से भी जुड़े रहे यकम रबीउल अव्वल से लेकर आज तक। और इस पूरे सफ़र के दौरान ये मैं जज साहिबान के बिहाफ पे भी कह रहा हूँ, अपने बिहाफ पे, हम पूरी इंतज़ामिया के बिहाफ पे, कोई भी ऐसा अमल, कोई कुछ अगर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ हो कि जिससे किसी को भला ना लगा हो, तो हम सबके बिहाफ पे बहुत माजरत है। लेकिन यकीन जानिए अगर ऐसा हुआ है तो इसीलिए हुआ होगा कि हम इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे पहले हम चूँकि यकम रबीउल अव्वल से जब से हम ये सिलसिला कर रहे हैं, तब से हम रिज़ल्ट से पहले कोई ना कोई कलाम सुनते हैं। आज फाइनल है तो आज हमारा जी ये चाहता है कि आज हमने फाइनल था तो हमने सरप्राइज़ भी दिया सबको, अपने कंटेस्टेंट्स को भी सरप्राइज़ दिया, आप लोगों को भी सरप्राइज़ दिया। तो आज जज साहिबान को भी हम ज़रा सरप्राइज़ देते हैं, और बजाय इसके कि हम जज साहिबान में से किसी को ये कहें कि आप हमें नात सुनाइए, हम नात तो सुनेंगे, लेकिन हम ऐसा करते हैं ज़रा तारीख़ के झरोकों पे जाते हैं और हमारे जज साहिबान में से एक जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब का एक मारिकतुल आरा कलाम, वो हम एक बड़ी उसकी तारीख़ी बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो वो देखते हैं, कारी साहब आपको भी सुनाते हैं और हम सब ज़रा मिलके सुनते हैं। तो आइए आज हम ज़रा इस अंदाज से रिज़ल्ट से पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब का एक मारिकतुल आरा कलाम सुनते हैं। जब है कि अपनी बस हो, मज़ा जब है कि अपनी बस हो, हरम में शाम तैबा हरम में शाम तैबा में सहर हो, इबादत हो तो ऐसी मोतबर हो, इबादत हो कि मेरा सर नबी का संग दर हो, कि मेरा सर नबी का संग दर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो, कोई
तारीफ उनकी क्या करेगा, कोई तारीफ उनकी क्या करेगा। खुदा का जो के मंजूर नजर हो, खुदा का जो के मंजूर नजर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। कमरी यूं तो नबी सारे कमर है, कमरी यूं तो नबी सारे कमर है, मगर जो साहिबे शकुल कमर हो, मगर जो साहिबे शकुल कमर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। मजा जब है कि अपनी यूं बसर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सो कारी वजीफर कासमी साहब, सिद्दीक भाई, आप ठहरे सीनियर्स हैं, सलमान भाई क्या कह रहे हैं, सब लोगों का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सफ़र में साथ रहने का। बल्कि मैं तो जब भी मैं QTV या ARY के ताल्लुक़ से बात करता हूँ तो मैं हमेशा मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया, क्योंकि ये तो इस सफ़र का मुझसे पहले से हिस्से हैं। असल में मैंने आके जो है वो ज्वाइन किया है इन सब लोगों को, लेकिन आप लोग बड़ी हमेशा हौसला अफजाई हमारी भी फरमाते हैं। बड़ी सआदत की बात है कि ऐसे मुबारक महीने में इतने खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर जिसमें हुजूर की मदद सराई हो रही हो, सही बात है। उसमें हम लोग सब शरीक हैं। और इस प्रोग्राम के बहाने हम सबको बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। जी हाँ। रमज़ान के बाद ज़रा से एक ब्रेक आया था, एक बार फिर ज़रा सी एक कैफियत वही वाली हो जाती है, बिल्कुल, कलाम सुन लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ARY QTV का एक बहुत बड़ा ये एजाज़ है बिल्कुल कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक हो या मिलादुन नबी का मुबारक महीना हो, हाँ, या बड़ी रातें हों, ख़ास तौर पर ARY QTV जो है ख़ुसूसी तौर पर हाँ, हाँ, इनको मनाता है। और इसमें हाजी रऊफ़ साहब को भी जहाँ जहाँ और हमारे आमिर फयाजी को भी ख़ास तौर पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। है सलमान में बड़ा एक बड़ी ज़बरदस्त बात है ना कि अभी इस मीडिया के दौर में जब सबको प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, वहाँ पर बाकायदा एक TV चैनल हो कि जिसमें नए टैलेंट को गाहे बगाहे थ्रू आउट द ईयर किसी न किसी बहाने से मौका मिलता रहे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने इंटरनेशनली देखा है, तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ना सबके लिए। बिल्कुल जी, ये लकी हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं और जितने देखने वाले हैं। अवामन नास को और बड़ी खराफात में दुनिया पड़ी हुई है और डिज़ास्टर्स, और ये सही। मैं समझता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि हम हुजूर की उम्मत में से और उनका जिक्र करते हैं, सुनते सुनाते रहते, और हमें ऐसे मौके और ऐसे चैनल्स मैसर हैं जहाँ हम रसूलुल्लाह का जिक्र अक़दस करते हैं। और फिर दर हकीकत जो है वो मैं अपने दिल से आमिर फयाजी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इस चैनल का उम्मत मुस्लिमा पे आजकल के दौर में बहुत बड़ा एहसान है
کہ جو ان آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مزین کرتی اور دنیا میں ایک ایسا چراغ جلاتے ہیں جو تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرتے رہیں گے جب تک یہ تا حیات زندہ ہیں. اور توشہ آخرت بھی بنے گا. آپ ذکر مصطفیٰ کریں گے تو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. سو بھائی آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ لوگ اس مقابلے کا حصہ بنے ہیں. ہمارے ساتھ آج یکم ربیع الاول سے جس سفر کا آغاز ہوا تھا ابھی یہ اس کی آخری نشست ہے. آج ہمارے فائنلسٹ تھے جناب طارق مسعود صاحب، ارسلان غوری صاحب، اور ہمارے ساتھ تھے جناب ارسلان اقبال کریمی، ارسلان غوری اور طارق مسعود. یہ 3 حضرات ہمارے فائنلسٹ تھے. اس سے پہلے کہ میں نتیجہ اناؤنس کروں، آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ ہیں میں تو بہتر جانتے ہوں، میں تو بہت بہتر جانتا ہوں. ہاں لیکن ایسی خیال وہ ہم پبلک پول کرواتے ہیں نا، اگر آپ لوگوں سے پول کروا لیں آپ تینوں سے، اگر تو تاکہ ہم دیکھتے ہیں آپ 3 کی ووٹنگ میں کس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں کون فرسٹ ہے اس میں، اگر آپ کو لگتا ہو آپ خود اپنا نام بتاتے ہیں، آپ بتا کوئی اور اس کا نام بتا دیں. میں یہ معصومانہ سوال ہے میرا. ہیں سوال ہے، ابھی تو میں نے سوال پوچھنا شروع کیے ہیں صرف، اور کوئی اندازہ نہیں ہے. بھائی جان ارسلان صاحب کوئی اندازہ ہے کہ کیا ہے؟ کچھ بھی اندازہ نہیں ہے بھائی جان؟ ارسلان غوری. اچھا بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ہاں اچھا ان کا اندازہ یہ ہے. ٹھیک ہے واہ، اچھے جذبے کا اظہار ہے. ہاں اچھی بات، صحیح بات. ماشاءاللہ. ارسلان نے تو ویسے ہم نے ارسلان کو کہا کہ، اور بڑے دل سے کہا، صرف اس کا دل رکھنے کے لیے نہیں، ویسی دل سے ہم نے کہا کہ مقابلہ جیتنے سے پہلے ارسلان نے مقابلہ جیت لیا. اس لیے کہ ارسلان کو جو ہے وہ سارے جج صاحبان نے اتنا سراہا، پھر وائلڈ کارڈ کے لیے ارسلان کو منتخب کیا گیا. تو ایسا کرتے کہ ہم اپنا نتیجہ اناؤنس کرنے سے پہلے ذرا آپ لوگوں نے جو ان تینوں کنٹیسٹنٹس کو ووٹ دیے پہلے ذرا اس کو تو کمبائن کریں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس نتیجے کے مطابق کون نمبر 1 ہے. طارق صاحب اور ارسلان صاحب دیکھیں ذرا، آپ نے تو بتا دیا کہ آپ کے خیال میں کون 1 ہے. آئیے ذرا آپ دکھائیے پبلک پول کے مطابق فائنلسٹ کون ہے، کون جیت رہا ہے؟ طارق مسعود، ارسلان غوری یا ارسلان اقبال؟ تو ان کے مطابق ہے ارسلان اقبال. اچھا پھر طارق مسعود اور پھر ارسلان غوری. یہ ہے آپ لوگوں کا نتیجہ. اب دیکھتے ہیں کہ جناب حتمی نتیجہ جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق کون آج کا یہ مقابلہ جیتا ہے. ویسے اگر مجھ سے پہلے تینوں سے پوچھ سکوں کوئکلی کہ آپ کو طارق صاحب تقریباً کتنا وقت ہو گیا ثنا خوانی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بچپن سے ہی نعت خوانی کر رہا ہوں، اور مزید جو سیکھا ہے زیادہ تر وہ اس مقابلے سے بہت کچھ سیکھا، ساتھ ساتھ سے بہت کچھ سیکھا. زبردست. ارسلان بھائی آپ کا تو بچپن ہی چل رہا ہے، وہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، آپ بچپن سے گزر رہے ہیں. بالکل تقریباً 4-5 سال ہو گئے. اچھا دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال. 13 سال ہو گئے. اچھا زبردست، کیا بات. اور آگے یہ سفر جاری رکھنا ہے نا انشاءاللہ. لیکن آپ کو یاد ہے نا جو جج صاحبہ نے کہا تھا کہ جو دنیاوی پڑھائی ہے، اسٹڈیز ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، میڈیا، جو بھی کرنا ہو، جو آپ کے گھر والے جو آپ نے وہ بھی سب ویسے کا ویسے جاری رکھنا ہے. اور چونکہ اس طریقے سے ایک ایسا شناخت زیادہ خدمت کر سکتا ہے، زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو یہ سفر بھی جاری رکھنا ہے اور وہ چیز بھی جاری رکھنی ہے انشاءاللہ، ہے نا. زبردست. آپ ماشاءاللہ کیا کتنے عرصے سے ثنا خوانی کا سلسلہ اور سب؟ جی الحمدللہ تقریباً 12 سال ہو گیا باقاعدہ شاگردی کیے ہوئے استاد جی. بھائی جتنے سال کے آپ ہیں نا اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ. ہاں کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میں اس کو یہی بتا رہا تھا کہ مرحبا سے 1 سال بڑا ہی ہے. مرحبا 12 سال کا ہے، یہ 13 سال کا. مقابلوں میں حصہ اس سے پہلے بھی لیا ارسلان؟ تم نے لیا مقابلے میں حصہ کسی؟ ٹھیک ہے، آپ تو لیتے رہو گے مقابلوں میں حصہ. زبردست. تو یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس مقابلے میں حصہ لیا آپ لوگوں نے اور پھر اس مقابلے کے فائنل تک پہنچے ہیں الحمدللہ. تو خواتین حضرات آج کے جو ہمارے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ہے، یعنی کہ مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے فائنلسٹ، ان کے میں آپ کو پہلے نمبرز بتا دیتا ہوں. جو فرسٹ ہے اس کا نام ہے 80. نام میں کیا رکھا ہے؟ نمبر بتایا تھا پہلے 80 نمبرز ہیں. جو سیکنڈ ہے ان کے نمبرز ہیں 70 80 70. اور جو تھرڈ ہیں ان کے نمبرز ہیں 63. ٹھیک ہے جی، 80 70 اور 63. تو یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت کلوز نہیں ہے لیکن کوئی بہت بڑا فرق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
سو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال. تو سب سے پہلے پہلا نمبر بتاؤں یا تیسرا بتاؤں, کیا کروں؟ ارسلان یار تم بتاؤ یار, پہلے فرسٹ اناؤنس کریں یا تھرڈ اناؤنس کریں یا نہ اناؤنس کریں, چھوڑ دیں. پہلے سیکنڈ. وہ کہہ رہے ہیں پہلے سیکنڈ اناؤنس کریں. بڑا ہوشیار ہے نا, سیکنڈ بتائے گا تھرڈ بھی پتہ لگ جائے گا اور فرسٹ بھی پتہ لگ جائے گا. اچھا گیم ایک طرف لگ جائے گی, پتہ لگ جائے گا. ہاں یار یہ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی بھائی, سوری یار. اتنا بھی معصوم نہیں ہے. ہاں میں وہ اپنا کٹا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں کدھر مجھے ایک طرف لگایا بتائیں کہ میں کدھر ہوں. ہاں اچھا بھائی, تو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں تھرڈ پوزیشن ہولڈر جو بھی ہے, ٹھیک ہے, تھرڈ اناؤنس کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک بار پھر اس سے پہلے کہ میں نتائج کو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کروں, ہمارے تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ. فوڈ بستی کی جانب سے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے واٹر ڈسپینسر وتھ فریج ہے, سیکنڈ پوزیشن کے لیے فوڈ فیکٹری ہے اور تھرڈ پوزیشن کے لیے بھی فوڈ فیکٹری ہے. اس کے علاوہ میزبان اور جج صاحبان کے لیے مائکرو ویو اوون اور سب کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. عدنان جیولرز کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز, میزبان اور جج صاحبان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, سووینئرز ہیں. اس کے علاوہ ARYQTV کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے سرٹیفکیٹ اور اعزازی شیلڈ ہے, اور ARYQTV کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے کیش پرائزز ہیں. فرسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کا, سیکنڈ کے لیے 50,000 اور تھرڈ کے لیے 30,000 روپے کا کیش پرائز کا تحفہ ہے. تو آج تو اصل بات تو یہ کہ آج سارے کے سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں. اتنے سارے مقابلے سے پہلے آڈیشن کا مرحلہ, پھر پہلے ایپیسوڈ کا مرحلہ, پھر سیمی فائنل کا مرحلہ, اس کے بعد فائنل کا مرحلہ, تو آج تو سارے کے سارے ونرز ہیں. میں سب سے پہلے بتاتا ہوں تاکہ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ سیکنڈ اور فرسٹ میں کون ہے. تو اس مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہیں, جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے, چونکہ فائنل تک پہنچے ہیں اور فائنل تک اپنی جگہ بنانے کے بعد ابھی یہاں پر کھڑے ہیں, وہ ہیں کون؟ جن کا میں نام لوں وہ کھڑے ہو جائے گا تاکہ ذرا لوگ بھی دیکھ لیں. بہت بہت مبارک کے ساتھ کہ وہ اتنا آگے آئے, یہاں تک پہنچے. ہمارے اس دوست کا نام ہے ارسلان. اب ارسل مسئلہ یہ ہے کہ دوست کا نام ارسلان ہے, لیکن ارسلان نام کے بندے دو ہیں, یہ بھی ایک نازک صورتحال ہے. تو بھائی نمبرز کے اعتبار سے تھرڈ, اور باقی ہم سب کا دل جیتنے کے اعتبار سے نمبر 1, جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی دوڑ لگائی ہے کہ وہ اسی عمر میں جو ہے وہ بڑے بڑوں کے برابر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ ارسلان غوری, آپ ہے تھرڈ. ادھر آؤ یار, آپ فرسٹ اور سیکنڈ میں مل کے اناؤنس کریں گے, لیکن ایک دفعہ سب سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں بہت داد دیجیے گا اور بہت دعا کیجیے گا ارسلان غوری کے لیے. اچھا رہا, کیسا پرفارم کیا اس مقابلے میں ارسلان غوری نے؟ نے بڑا متاثر بھی کیا ہے, لیکن ایج ابھی تو یہ ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ عالم ہے. صحیح. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ مزید. قاری صاحب زبردست آغاز ہے ارسلان کی طرف سے. ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں یہ, حالانکہ اتنی چھوٹی عمر ہے ان کی, لیکن یہ اگر محنت کریں گے نا تو یہ بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سلمان بھائی. جی ماشاءاللہ, یہ اس سال ابھر کے سامنے آئے ہیں. گو کہ یہ فائنل میں پرفارم نہیں کر سکے, لیکن پچھلی جو پرفارمنسز تھی بہت اچھی رہیں اور بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی, جہاں جگہ لیتے ہیں, اور اس کو ایسے ہی آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ روز بروز آپ کو اس میں ترقیاں دے گا انشاءاللہ. تو ارسلان بھائی میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں, لیکن آپ نے کسی کو بتانے نہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فرسٹ کون اور سیکنڈ کون. تمہارے خیال میں ان دونوں میں سے کون فرسٹ ہے یار؟ ہاتھ رکھو ذرا. ابھی میرا نمبرز نہیں دکھائے, نمبر چھپا دیا ہے نا. ہاتھ رکھو ذرا, یہ فرسٹ ہے یا یہ فرسٹ ہے تمہارے خیال میں؟ طارق مسعودی اور ارسلان اقبال. اچھا بتانا نہیں کسی. ہاں ٹھیک. اچھا بھائی, سو اب مقابلہ رہ گیا طارق مسعود صاحب کے درمیان اور ارسلان اقبال کریمی صاحب کے درمیان. طارق مسعود نے اپنی زبردست پرفارمنس سے پچھلے سیمی فائنل میں اس سے پہلے بہت متاثر کیا, شاندار انداز میں کلام پڑھے, اور ارسلان اقبال کریمی نے بڑے زبردست انداز سے سارا کچھ پیش کیا. اب فرسٹ کا نام لینا ہے سیکنڈ کا؟ فرسٹ کا, بٹ ٹھیک ہے. سو اب ہم جو اگلا نام لیں گے وہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر کا نام ہوگا. بھائی جان آپ کا تو اندازہ غلط ثابت ہو گیا, تو اب آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ فرسٹ ہے یا آپ فرسٹ ہے؟ آپ کا یہ اندازہ ہے, آپ کا بھی یہی اندازہ ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں میں کیا کہوں, دیکھیں نا میں کیا.
تو بھائی دیکھتے ہیں کہ کس کا اندازہ صحیح ثابت ہوتا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا نام ہے. اس سے پہلے صدیق اسماعیل صاحب سے اپنا تحفہ وصول کر لو یار. صدیق بھائی تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے ارسلان کے لیے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہو بیٹا جیتے رہو. ادھر آؤ. ہاں یار قاری صاحب سے ماشاءاللہ بہت مبارک. اور محنت نہیں چھوڑنا بیٹا. اچھا محنت کرتے رہو ٹھیک ہے. زبردست کیا بات ہے شاندار. سو مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر. اس سے پہلے یہ شیلڈ جو ہے نا یہ شیلڈ قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کر لیں. آ جاؤ ارسلان صاحب ماشاءاللہ. ہاں مبارک آپ. زبردست. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر کا نام اناؤنس کر دیں. یہ تو عدنان جویلرز کا یہ کون لے گا. یہ سلمان صاحب سے آپ سلمان صاحب یہ آپ وہ دونوں کہہ رہے ہیں یار ختم کریں انعامات بھائی. زبردست. بے شک ابھی یہاں رکھ دو اگر اٹھانے میں پرابلم ہو رہی ہے جناب. سو فرسٹ اور سیکنڈ ہے 70 اور 80 پھر لے جانا. اور فرسٹ پوزیشن ہولڈر مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کا نام یا طارق مسعود ہے یا ارسلان اقبال کریمی ہے. وہ نام میں لینے لگا ہوں اور وہ نام ہے طارق مسعود یا ارسلان اقبال کریمی. اور وہ نام ہے ارسلان اقبال کریمی کا وہ نام ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر کا نام ہے ارسلان اقبال کریمی. آئیے گا بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ارسلان اقبال کریمی نے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کا یہ مقابلہ جیتا ہے. پھولوں کی برسات میں اتنی برسات کراچی میں آتی تو سارا پانی وانی سب ہو جاتے ہیں. اچھی خاصی برسات ہو گئی ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. زبردست بہت اپنے اچھے انداز سے مقابلہ کیا. ذرا آئیں میں ذرا مائک دیجیے گا. اندازہ تو آپ کو ہو گیا تھا نا جب یہ تھرڈ اناؤنس کر دیا اس کے بعد. ہاں لیکن جب آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا تب آپ کو تھا ہی اس سے پہلے سیزن 7 کے میں آڈیشن میں آیا تھا. اس ٹائم آڈیشن سے ہی باہر ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد اچھا اس سے پہلے آڈیشن سے باہر ہو گئے تھے. کب کس سال 7 کا اچھا واہ اس کے بعد کیا بات ہے بھائی. تو یہ بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ آج کی مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر وہ ہیں جو سیزن 7 میں آڈیشن میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکے تھے اور اس کے بعد ٹرائی کرتے رہے اور 12ویں سیزن میں آڈیشن میں جگہ بنائی اور آج نمبر 1 ہے. زبردست بھائی کیا بات ہے. بہت بہت مبارک ہو. زبردست کیا کہنا ہے. طارق صاحب آپ نے بہت شاندار بڑا ہم سب کو بڑا متاثر کیا. تو کیا لگا آپ کو کتنا فائنل میں ذرا سا پہلا راؤنڈ میرا ذرا کمزور رہا. مجھے آئیڈیا ہو گیا. ہاں صحیح. لیکن آپ نے جو اوور آل طارق نے بہت زبردست انداز سے کلام پڑھا. سو طارق آخر میں لگتا ہے کہ ذرا سا آخری فائنل میں تھوڑا سا ورنہ میں آپ اب تو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو ہم نے نہیں بتایا کہ ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ کا امکان زیادہ ہے فائنل میں جیتنے کا. لیکن ظاہر ہے وہ اس دن کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہے. تو خیر کوئی بات نہیں. لیکن آپ بڑے زبردست ثنا خواں ہیں اور آپ نے کیا شاندار انداز سے اور طارق سمیت سارے ثنا خواں حضرات جو ہے وہ پہلی ایپیسوڈ سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ثنا خواں نے ہر ایپیسوڈ کو سنا ہے. آئیے طارق آئیے. ارسلان آپ بھی آ جاؤ تاکہ میں جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اگر پلیز آئیے. بیٹا سلمان آ جاؤ. صدیق بھائی کو بھی ہم لے آئیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ انشاءاللہ مرحبا مصطفیٰ آئے. سلمان آ جاؤ تاکہ سارے جج صاحبان کی موجودگی میں بلکہ سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہوگا ان کے لیے کہ جج صاحبان سے اپنے انعامات وصول کریں. جناب صدیق اسماعیل صاحب آئیے. صدیق بھائی آئیے. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب, سلمان کونین صاحب. میں گزارش کروں گا اس پروگرام کے روح رواں ہے کیو ٹی وی کے روح رواں ہمارا عامر فیاضی صاحب آئیے گا پلیز آئیے گا. فیاضی صاحب آ جائیں. عامر فیاضی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں. بڑا یہ جتنے نگین آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ انہی کی بدولت ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. عامر فیاضی صاحب خیریت سے فیاضی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. چلیں جناب تو سب سے پہلے تو صدیق بھائی آپ اپنے دستے مبارک سے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر جو ہے آئیے. طارق آئیے. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو آپ اپنے دستے مبارک سے ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. ساتھ میں صدیق بھائی یہ ان کے لیے یہ شیلڈ کا بھی تحفہ ہے ماشاءاللہ اور عدنان جویلرز کی جانب سے لائیے.
یہ آپ ذرا سلمان بھائی اور قاری صاحب پلیز یہ وصول کریں. بہت مبارک آپ کو، بہت مبارک. اور یہ گفٹ ہیمپر بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ، آپ تک پہنچا دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ بھی ہیں سب کے لیے. اور میں چاہوں گا کہ ارسلان آپ یہاں آئیے تاکہ تینوں جج صاحبان یہ اپنے ہاتھوں سے، صدیق بھائی آپ بھی ادھر اپنی جگہ میں شامل ہو جائیں. یہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر آ جائیں پھر. ہاں آ جاؤ ارسلان. دونوں ارسلان ہے نا سر. بہت مبارک. آئیے آئیے. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ. کیا بات ہے. اور ارسلان غوری کو جو ہے وہ یہ تینوں اگر مل کے یہ دے سکیں یہ سرٹیفکیٹ شیلڈ تو وہ لے چکے اپنی. زبردست. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صدیق بھائی یہ طارق مسعود کو وہ اپنا سرٹیفکیٹ طارق آپ وصول کریں جناب صدیق اسماعیل صاحب سے. اور یہ سند امتیاز ہے ارسلان اقبال کریمی کے لیے. یہ عدنان جویلرز کا تحفہ ہے سیکنڈ اور فرسٹ پوزیشن ہولڈرز کے لیے. فرسٹ رینک ہے ٹھیک ہے. یہ آ جائیے آئیے. یہ اپنا عدنان جویلرز کا تحفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست. آئیے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کی یہ ٹرافی جس کے لیے یہ ساری کی ساری تگودو تھی. سیزن 12 فرسٹ پوزیشن. جس طرح میں نے کہا آپ یہ دیکھیں انہوں نے سوچا نہیں ہوگا آج سے 5 سال پہلے یہ مرحبا یا مصطفیٰ کا حصہ ہی نہیں بن پائے تھے آڈیشن میں حصہ لینے کے بعد. اور آج یہ سیزن 12 کی جو فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی ہے یہ اب ان کے ساتھ جائے گی الحمدللہ. تو جناب ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ ذرا پہلے اگر ہم یہ ایک ٹرافی آپ تینوں کے ہاتھ سے دے لیں. یہ آئیے. یہ فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی ہے جو تینوں جج صاحبان کے ہاتھ سے. اس مومنٹ کے لیے اتنی محنت کی تھی انہوں نے، کامیاب ہو گئے. جزاک اللہ. بہت مبارک. بہت مبارک. اچھا یہ میں قاری صاحب کے دست مبارک سے جو ہے وہ میں وسیم بادامی صاحب کے لیے جن کا بہت بڑا حصہ ہے سیزن 12 میں ماشاءاللہ. اور ایک میں ماشاءاللہ آپ شریک رہے. نواز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عدنان جویلرز کا بہت شکریہ اور تمام جج صاحبان کا بہت شکریہ. قاری صاحب یہ آپ کے لیے ایک نذرانہ ہے عدنان جویلرز کی جانب سے. آپ سب لوگوں کا جج صاحبان کی وجہ سے ظاہر ہے بہت ایک رونق ہے. سلمان بھائی آلویز اے پلیجر. آپ ہوتے بڑی رونق بڑھ جاتی ہے. جزاک اللہ. بہت نوازش. کیا بات ہے. صدیق بھائی یہ آپ کے لیے عدنان جویلرز کی جانب سے ایک تحفہ ہے. جزاک اللہ. سلمان آپ. اس کے علاوہ فوڈ بستی کی جانب سے تمام جج صاحبان کے لیے اور تمام پارٹیسپینٹس کے لیے سب کے لیے انعامات ہیں. فوڈ بستی کا بہت شکریہ. یہ انڈیا کے انعامات ہیں. ہم تمام اسپانسرس کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اس کیش پرائز کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے لیے فوڈ بستی کی جانب سے واٹر ڈسپینسر وتھ فریج ہے. ارسلان آپ کے لیے سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن کے لیے فوڈ فیکٹری ہے فوڈ بستی کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کیش پرائزز 1,50,000 اور 30,000 کے ARY QTV کی جانب سے. اور اس کے علاوہ ان کی شیلڈ اور سرٹیفکیٹس ان کے حوالے کر دیے گئے. تو سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. عامر بھائی آخر میں آپ کیا کہیے گا؟ عامر فیاضی صاحب ایک اور سیزن الحمدللہ 12 سال ہو گئے اس سفر کا جس کا آپ نے آغاز کیا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. حاجی عبدالرؤف صاحب کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ نعت خوانی قریہ قریہ بستی بستی، یعنی کہ جو وہ بچے جو یہاں پرفارم کر رہے ہیں یہاں کے جن بچوں نے بھی پرفارم کیا ان کو ہم نے ڈھونڈا ہے علاقوں میں جا کے، گاؤں میں جا کے. بالکل. تو بس یہی ہمارا ایک پیغام تھا کہ ہم پوری دنیا میں نعت خوانی کو اللہ تعالیٰ عروج اور دوام عطا فرمائے. وہ الحمدللہ QTV کے حصے میں خاص طور پہ قاری صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، شاہ صاحب اور صدیق بھائی. وسیم بھائی آپ ہمیشہ ہی محبت کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے اس پروگرام میں اور 4 چاند لگے مرحبا مصطفیٰ میں. اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی والی زندگی کے ساتھ اس سے ہمیشہ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بہت شکریہ. اس سے جڑے رہیں گے تو سلامتی رہے گی انشاءاللہ. حاجی صاحب کے خاص طور پہ آپ دعا فرمائیں حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ سلامت رکھے کہ ان کے قدم سے یہ ساری رونقیں ہیں. بالکل ان کو طول عمر عطا فرمائے. آخر میں جاتے بس میں جج صاحبان کے کامنٹس دیتے ہوں پھر کلوز کرتے ہیں اس مقابلے کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اس ماہ مبارک میں اتنے بابرکت مہینے میں یہ منعقد ہوا مقابلہ اور ہمیشہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو میں حاجی عبدالرؤف صاحب کو، ہمارے عامر فیاضی صاحب کو اور تمام جتنے بھی اس میں شریک ہوئے ان سب کو اور جنہوں نے اس کو دیکھا سنا ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. بہت نواز. جناب سلمان بھائی یہ میں پیش کرتا ہوں.
جی وسیم بھائی میں بہت شکر گزار ہوں ARYQTV کا. ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی مقابلہ ہوا اور خوب ہوا اور بچوں نے محنت کی انتخاب کلام کے حوالے سے بھی, طرز کے حوالے سے بھی, اور اس کا تمام تر سہرا میرے بھائی عامر فیاضی اور پوری ٹیم, کیمرہ مین سے لے کے اور سارے یہ لائٹنگ والے جتنے بھی دوست ہیں, ہماری ساری کاوش ہے جو لوگ نظر نہیں آتے ان سب کی بہت یہ جو پس پردہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک ایک شخص جس نے ایک ایک لائٹ کا انتظام کیا, کسی نے صفائیاں کی, کسی نے کچھ کیا, تو یہ کسی نے پول پہ کے بولا اوپر بیٹھا ہوا تھا, دیکھیں اتنی ہائٹ پہ بیٹھ کے اس نے پول پہ, خدا نہ پھول سے زیادہ مجھے ڈرتا ہے کہ بولا ہی نہ آ جائے پھول سمیت. تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل یا ان کے نعت کے مقابلوں میں جب کوئی بھی شرکت کرتا ہے تو رفت پذیری ملتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ بولا کہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے حضور کے ثناخانوں کی اسی طرح پذیرائی ہونی چاہیے جیسے ہوئی. بالکل صحیح. اور میری دعا ہے کہ ہر سال اسی طرح یہ رونقیں لگتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی, ہمارے ججز کی, تمام لوگوں کی عمر درازی عمر ہو اور یہ اسی طرح رسول اللہ کی صفت و ثنا کی. انشاءاللہ انشاءاللہ. صدیق بھائی ماشاء اللہ میرے پاس تو لفظ بھی کب پڑ جائیں گے کہ یہ وہ مبارک اور مسعود مہینہ ہے جس کو ہم نے بڑے خوب اچھے انداز میں حق تو ادا نہیں کر سکے, اپنی سی کوشش لیکن اپنی سی کوشش کی ہے, معصومانہ کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ARY کو QTV کو سلامت رکھے. آمین آمین. ہمارے حاجی صاحب ہیں, ہمارے عامر فیاضی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آمین. دیکھیں بات یہ ہے QTV جو ہے اس وقت نعت خوانوں کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہے. الحمدللہ. یہاں سے ماشاءاللہ یہ ثنا خواب جا رہے ہیں, اپنے شہروں میں جائیں گے تو ان کا کتنا استقبال ہوگا, کتنے لوگ ان کو مبارکباد دیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ سب ثنائے حبیب کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے اسٹاف نے بڑی محبتوں سے, بڑی عقیدت سے ان سب نے اس کاوش میں حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ماہ ربیع النور کی برکت سے ہمارے ملک پر جو مشکلات آئی ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے. جزاک اللہ. بہت نوازش, بہت شکریہ صدیق اسماعیل صاحب, سلمان کونین صاحب, قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب, عامر فیاضی صاحب, بہت شکریہ. ارسلان صاحب, چھوٹے ارسلان صاحب, طارق مسعود صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اپنے حبیب کے صدقے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کا ذکر ہوا, بارہا ہوا, اس ساری ایفرٹ کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ہم سب کی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, جو بھی جس بھی طریقے سے اس پروگرام سے جڑا رہا, اس کی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور آخرت میں اس کا اجر, اس کی جزا دے انشاءاللہ. تو ہماری طرف سے مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کا یہاں پر ہوتا ہے اختتام. اللہ تعالیٰ نے چاہا, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, صحت ہوئی, زندگی ہوئی, تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر اگلے سال اس پلیٹ فارم پہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی بشرط صحت و حیات و زندگی اور رضائے خدا. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا مرحبا, یا مجتبی, اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج دلارے. یا مجتبی, اہلا و سہلا مرحبا.
وعدہ